الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أذر ومن أجر. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال والتعب. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. سبحان الله. مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان کرام قدر، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں
کا فضل اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو دنوں کے اپنے محبوب کے ساتھ السلام کی امت میں عطا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق خاص اور اپنی محبوب کے ساتھ السلام کی توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اس کی بات میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام کی توسط سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ یہ دعا کرتے آ کریں۔ میں آپ کو یاد دہانی کرتا رہتا ہوں کہ پیارے محبوب علیہ السلام نے یہ دعا اپنی امت کو تحفہ دیا ہے، خاتمہ بالخیر کے لیے، خاتمہ بالخیر کے لیے، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت شیطان کا بڑا شدید حملہ ہوتا ہے ایمان پر۔ کس پر؟ ایمان پر۔ میں نے جہاں تک پڑھا ہے کثیر لوگ جو ہیں ان پر شیطان کا حملہ ہو چکا ہے، کیونکہ میں نے جب حضور غوث اعظم علیہ السلام کے والد سے پڑھا تھا کہ جب اس نے پہلا حملہ کیا، پھر دوسرا کیا، پھر اس کے بعد تیسری بات اس نے جو بیان کی کہ عبد القادر علیہ الرحمٰن آج تک میں 70 کتبوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ تیری بھی اتنا کا کوئی آدمی نہیں، 70 کتب یعنی میں گمراہ کر چکا ہوں جو ولیوں کو اوپر درجہ رکھتے ہیں۔ میں نے ولیوں تو پڑھا تھا، لیکن یہ کسی اہل علم نے بیان کیا کہ 70 کتب، تو میں نے علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ کی کتاب بھی پڑھی ہے، ابلیس تلبیس۔ اس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان کے پاس 3 لاکھ داؤ ہیں۔ کتنے؟ 3 لاکھ داؤ، اور یہ اس کے پاس ہیں جو بیت المعمور کا امام رہا ہے۔ یہ جہاں ہمارا کعبہ ہے، بیت اللہ شریف، بالکل اسی سیب میں چوتھے آسمان پر بیت المعمور ہے، وہ بھی کعبہ ہے۔ اس کا طواف 24 گھنٹے فرشتے کرتے رہتے ہیں، اور سید الملائکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں فرشتوں کے امام، اور شیطان اسی بیت المعمور میں فرشتوں کا امام رہا۔ اللہ معاف کرے۔ کتنے داؤ ہیں؟ 3 لاکھ داؤ۔ اور جب میں غور کرتا ہوں تو ہمارے لیے تو اس کا ایک داؤ ہی کافی ہے، کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں نہ دامن قرآن ہے، نہ دامن وجود مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح کی ہماری روٹین چل رہی ہے، جس طرح کا ہمارا طور طریقہ چل رہا ہے، اس کے مطابق تو شیطان کا ہمارے پر حملہ بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اس لیے دوستوں یہ دعا آپ کثرت کے ساتھ مانگا کریں، کیا پتہ کسی وقت بھی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ آگے ویسے بھی مہینہ جو ہے وہ قبولیت والا ہے، افطاری وقت میں قبولیت ہوتی ہے، اور یہ بھی یاد رکھا کریں کہ جب اذان ہوتی ہے نا، کیا اذان کے فوراً بعد وہ بھی گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تقریباً 25 گھڑیاں ہیں قبولیت کی۔ کتنی؟ 25 قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جن میں سے جب یہ عربی کے 2 خطبے ہوتے ہیں نا، عربی کے تو
تو جب ایک خطبہ پڑھنے کے بعد خطبہ دینے والے جب بیٹھ جاتے ہیں وہ چند سیکنڈ کی ہوتی ہے میرے خیال میں، پورا منٹ بھی نہیں ہوتا، میں تو پھر بھی کوشش کرتا ہوں جو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے، وہ قریبی خاص قبولیت کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تقریباً 25 گھڑیاں ہیں، کتنی؟ 25۔ اور جو سب سے زیادہ گھڑی ہے قبولیت کی وہ ختم قرآن کی ہے، وہ ختم کہ جب قرآن مجید مکمل ہوتا ہے نا، یعنی والناس ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت خود ندا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت خود ندا دیتی ہے کہ میرے کلام کو مکمل کرنے والوں، اے میرے کلام کو مکمل کرنے والوں، اب جو تمہارا جی چاہتا ہے مجھ سے مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی میں نے، ویسے آپ نے ماشاءاللہ پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، لیکن میں نے جو پڑھا ہے، جو میرا مطالعہ ہے عالمی علم کی بساط کے مطابق، وہ میں نے 25 گھڑیاں پڑھی ہیں۔ کتنی؟ 25 گھڑیاں پڑھی ہیں۔ ایک لمبی تفصیل ہے، اس میں سے 2-4 باتیں میں نے کر دی اور آپ نے سن لی ہے، لیکن تمام قبولیت کی گھڑیوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے اعلیٰ اور جو پسند گھڑی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ختم قرآن کی ہے۔ اس لیے میں شب قدر کے رات جب ہمارا ختم قرآن ہوتا ہے تو میں فوراً دعا کر کے فارغ نہیں کر دیتا۔ میں الحمدللہ ہر سال جب تک زندگی میں موقع ملتا رہے گا انشاءاللہ، جب تک زندگی ہے، میں ختم قرآن کے لوگوں کو اکثر دعوت دیتا رہتا ہوں کہ انشاءاللہ ختم قرآن کی تقریب قریب ہے، کوشش فرمائیں کہ ختم قرآن کی تقریب میں شریک ہو جائیں۔ پھر جب ہمارا ختم قرآن ہوتا ہے پھر وطر پڑے جاتے ہیں، اس کے بعد نفل پڑھ کے انشاءاللہ ہم اپنی دعا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ جتنی دیر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دعا جاری رہتی ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے رہتے ہیں، کیونکہ میں نے تو نہیں پڑھا ہے کہ ایک کام ہمارا ہے اور ایک کام خالق کائنات کا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور اس نے اپنا کام کرنا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ صرف کرنا۔ کیا ہمارا کام کیا ہے؟ صرف کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا کام کیا ہے؟ قبول کرنا یا نہ کرنا، کیونکہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اختیار تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم میرے پر سوال کرو، مجھ سے پوچھو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تم نہیں پوچھ سکتے، تم نہیں پوچھ سکتے، یہ اختیار تمہارا نہیں ہے، یہ اختیار میرا ہے۔ وہم یسألون، کہ میں ہر موقع پر اور ہر فعل پر میں تمہارے پر سوال کر سکتا ہوں اور پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے، یہ تم نے کیوں کیا ہے۔ اس کی محترم، اور میں یہ جملہ بھی اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم کچھ بھی نہ طلب کریں، کچھ بھی نہ مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں سارا کچھ دینا ہے۔ وہ اپنے دشمن کو بھی اپنے دسترخوان سے نہیں اٹھا رہا، تو پھر ہم تو الحمدللہ عرب گھر پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عالم ارواح سے یہ پہلا پروٹوکول اور پہلا تحفہ اور پہلی ڈگری جو رب نے ہمیں بن مانگے دی ہے، وہ کیا ہے؟ اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت پر پیدا فرمایا۔ اور اگر آپ کبھی خلوت میں، تنہائی میں کبھی اس پر غور کرو کہ اگر خدا، ابھی ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اگر تم کبھی خیال کرو خلوت میں، تنہائی میں، یا ابھی خیال کرو کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیتا، ہم اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ مرضی کا مالک ہے نا۔ میں نے ابھی آپ کو ایت تو سنائی ہے کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ طاقت، یہ قوت، یہ اختیار میرے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے پہلا تحفہ جو دیا وہ کیا ہے؟ اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ پھر نمبر 2، اس نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا، ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔
اس لیے محترم وہ غیروں کو بھی نہیں اٹھا رہا، دشمن کو نہیں اٹھا رہا، لیکن ہم تو اس کی مہربانی سے، اس کی توفیق سے الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس کی توحید کا، اس کے معلوم سے اس کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں، اعتراف کرنے والے ہیں۔ ہم تو تسلیمی خام ہیں، ہم تو ماننے والے ہیں۔ اس لیے محترم اگر خدا کی قسم ہم کچھ بھی نہ مانگیں، اس نے سارا کچھ ہمیں دینا ہے، کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، اس نے ہمیں دینا ہے۔ لیکن یہ دعا کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر اپنی امت کو تعلیم دی ہے، تلقین فرمائی ہے اور حکمن فرمایا، اور بلکہ یہاں تک کہ فوردہ فرض کر دیا ہے کہ فوردہ علیکم الدعاء، یہ تمہارے پر فرض ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ مانگتے ہو کہ یا اللہ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ اور پھر میں نے کہا کہ 25 گھڑیاں ہیں قبولیت کی، کتنی؟ جس میں سے 2-3 گھڑیوں کے بارے میں نے بیان کیا ہے، پھر 25 گھڑیوں میں سے جو سب سے اعلیٰ گھڑی ہے وہ بھی میں نے بیان کر دی ہے۔ اور پھر جو جمعہ کے دن ہمیں 2 گھڑیاں ہوتی ہیں جمعہ کے دن جو میں نے پڑھی ہے، ایک عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک، لیکن یہ ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ جمعہ پڑھنے کے بعد لوگوں کی حالت جو ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، کبھی فرضوں کا سلام پھرتا ہے تو آدھی دنیا بار وہ جہاں جتنے بڑے وہاں پر پہنچ جاتی ہے، کیونکہ سب مصروفیت انسان کی بڑی ہو گئی ہے۔ مرنے سے پہلے اس کی مصروفیت ختم نہیں ہونی، روح نکلے گی تو اس کی مصروفیت ختم ہونی ہے، لیکن وہاں بھی دعا کرو اللہ کے دربار میں ہم سرخرو ہو جائیں، اور جو سرخرو ہو گیا الحمدللہ وہ نور کا نور ہے، وہ سونے میں ساتھ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الحمدللہ موجوں میں ہے، کامیاب ہے۔ اب میں ایک عرض کر رہا تھا کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں عصر کی نماز پڑھو وہیں بیٹھے رہو، اور مغرب کی نماز تک بیٹھے رہو۔ اس وقت کے اندر خاص گھڑی آتی ہے، جو بندہ مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اس طرح کے جمعے کی جو عربی کے خطبے ہیں ان کے درمیان یہ بھی قبولیت کی گھڑی ہے، لیکن آپ کو یہ یاد ہو جانا چاہیے کہ سب سے اعلیٰ گھڑی کون سی ہے؟ ختم قرآن کی ہے۔ جب ختم قرآن ہوتا ہے تو میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت خود میرا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ جو میرے بندے مانگے وہ لکھ لو میں اس کو قبول فرما لوں گا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈائریکٹ براہ راست خود آواز دیتی ہے کہ میرے کلام کو مکمل کرنے والوں جو تمہارا جی چاہے مجھ سے مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بس ایک ہی چیز مانگنی ہے، میں منع بھی نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے میں آپ کو کیوں منع کروں، میں منع نہیں کر رہا، اب جو جی چاہے ہزاروں دعائیں مانگے جتنا دل جی چاہتا ہے، کیونکہ یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب اس کی بارگاہ سے مانگ لو تو پھر شرمانا نہیں ہے، کیونکہ اس کی بارگاہ آ رہا ہے، اس کی بارگاہ تو وہاں مانگتے وقت شرمیلا ہو کر نہیں مانگنا کہ شرم کرنے آئے، کیونکہ اس کی وہ خود بھی آلہ ہے، اس کی بارگاہ بھی آلہ ہے، اس کا خزانہ بھی آلہ ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ لیکن میں جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر خدا کی قسم اربوں خربوں کائناتیں بھی مل جائیں تو خاتمہ بالخیر نہ ہو تو کیا پلے پڑے گا، اور اگر خاتمہ بالخیر ہو گیا، سکرات موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا اور کلمہ پڑھتے ہوئے موت کا دروازہ گزر گئے، تو آقا علیہ السلام نے قسم اٹھائی والذی نفسی بیدہ، قسم اٹھا کر گارنٹی دے دی اور 3 مرتبہ فرمایا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ اور میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے جاتے دیکھ لو، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے لوگ اس کے لابو ہلن ہے، اس کے لاب حرکت میں ہے، کچھ لوگ کہتے لوگ کچھ پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور کئی لوگ بلند آواز سے بھی کلمہ سنا دیتے ہیں۔ اللہ والوں کی یہاں بڑی بڑی پیاری باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، جنہوں نے اپنی موت کے بارے میں بتایا کہ فلاں دن فلاں وقت ہماری موت کا دن بھی اور ٹائم بھی ہے، اس وقت موت ہے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جتنا بندہ رب کے قریب ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا بھی اتنی ہوتی ہے، اتنی ہی
ہوتی ہے۔ بہرحال میں کو جملہ کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتے رہا کریں خاتمہ بالخیر کے بارے تعالیٰ ہمیں آخری وقت کلمہ نصیب فرما، آخری وقت کلمہ نصیب فرما، اور صرف اپنے لیے نہیں سب کے لیے مانگا کریں، کیونکہ جب بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی اپنی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ جب وہ اپنی دعا کرتا ہے اس کا یقین ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے گی، پر اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن گارنٹی کس میں ہے؟ جب وہ بھائی کے لیے دعا کرتا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی اپنی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے محترم میں کیونکہ 2-4 باتیں میں نے کر دی ہیں، اب میں ویسے میرے کو موضوع چلتا آ رہا تھا بڑا خوبصورت صالح کا طرز زندگی، کیا صالح کا طرز زندگی، اس پر میں نے 9 ایک جزء نکالے ہیں، کتنے؟ 9 کوشیں، اس کے 9 پہلو میں نے نکالے ہیں، جس میں سے فقط پہلا پہلو میں نے مکمل کیا، وہ کی جمعوں پر چلتا رہا۔ پھر دوسرا پہلو میں نے شروع کیا تھا دل آزاری کے حوالے سے، کیا کہ کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، اس کو قرآن کے اندر بھی رب نے منع کیا ہے، کوئی بات آپ کے منہ سے ایسی نہ نکلے جس سے تیرا بھائی کا دل ٹوٹ جائے، دل آزاری ہو جائے کہ رب کو پسند نہیں ہے۔ تمہارے منہ سے جملے نکلے خوبصورت نکلے، کیا جس سے تیرے بندے تیرے بھائی کے دل خوش ہو جائے، چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، تبسم آ جائے، یہ ادا رب کو بھی پسند ہے اور آقا علیہ السلام کو بھی پسند ہے۔ لیکن بس اوقات ہمارا تقیہ کلام ہوتا ہے، ہمارا مزاج ہوتا ہے کہ ہم تنزیہ باتیں زیادہ کرتے ہیں، کیا؟ لیکن ان چیزوں سے بچا کرو، بچایا کرو اپنے آپ کو، کیونکہ ویل لکل ہمزہ دل لمزہ، ہمزہ لمزہ، کیا کتنے جملے ہیں؟ 2، ہمزہ لمزہ، منہ پہ ایسی بات نہ کریں جس سے دل شکنی ہو جائے، اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے غیر جب وہ موجود نہ ہو اس کی نفس پشت کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جب وہ سنے تو وہ بیزار ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل کا کیا معنی ہے؟ ہلاکت، تباہی، بربادی۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا جس نے کیا کیا؟ ہومزہ لمزہ۔ اس لیے محترم قرآن و سنت نے ہمیں اس چیز پہ زور دیا ہے، ہمارے روزمرہ کے معاملات، وہ رشتہ داری معاملات ہیں، وہ محلے داری معاملات ہیں، وہ دوستانہ معاملات ہیں، الغرض وہ کس طرح سے، کس انداز سے، کس پہلو سے یا کس گوشے سے یا کس جہت سے بھی ہمارے معاملات ہیں، اس کے اندر محبت نظر آئے، پیار نظر آئے، ہمدردی نظر آئے، خیر خائی نظر آئے، وگرنہ نہیں تو پھر ایک جملہ اپنے ذہن میں پکا لو کہ ایک وقت آئے گا تمہیں تختے پہ لٹا دیا جائے گا۔ کس پہ؟ تو جب تختے پہ لٹا دیا جائے گا پھر تیرے کان کے ساتھ لگ لگا کر پوچھا جائے گا حضرت صاحب اب اٹھو اور اٹھ کے بتا کہ تو کیا ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھا کرو کہ یہ وقت تیرے اور میرے اوپر آنے والا ہے۔ ہاں اگر یہ وقت آنے والا ہے پھر میں کیوں، تکبر کیوں، غرور کیوں، وڈیائی کیوں ایسے معاملات کیوں ہیں؟ پورے قرآن کا نچوڑ معاملات پہ زور دیا ہے۔ آقا کی ساری زندگی، آپ کی سیرت مکمل زندگی پہ زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے بندوں کے معاملات کیا؟ معاملات تعلق محبت پر مبنی ہو، پیار پر مبنی ہو۔ دیکھیں اللہ قربان جائیں کہ رمضان شریف کے حوالے سے میرا آقا علیہ السلام نے جملہ فرمایا ہے بشہر المواسا، کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ کس کا؟ ابھی انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہے تو وہ انشاءاللہ میرا ویسے کہ استقبال رمضان میں ہوتا ہے ہر سال، کیونکہ استقبال رمضان کرنا نبی اسلام کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ یہ رمضان شریف کے فضائل بیان کرنا، اس کی تعریف کرنا، لوگوں کا ذہن بنانا، لوگوں کے دلوں میں رمضان شریف کی محبت پیدا کرنا، پیار پیدا کرنا، ایک اشتیاق اور طلب پیدا کرنا، رمضان شریف کے روزوں کے بارے میں، عبادت و ریاضت کے بارے میں لوگوں کی تیاری کروانا، لوگوں کے دل و دماغ کو راغب کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کی خوبصورت ادا ہے، سنت ہے۔ اس لیے میری الحمدللہ اتنی زندگی ہو گئی ہے جب سے میں بیان کر رہا ہوں، میں الحمدللہ
استقبال رمضان میں شعبان موسم کا آخری جمعہ میں استقبال رمضان میں ہی پڑھاتا ہوں، اور ایک جمعہ یہ اور ایک رمضان شریف میں دوسرا یا تیسرا جو قریب ہو 17 رمضان کے حوالے سے وہ میں غزوہ بدر کے حوالے سے پڑھاتا ہوں. 2 باتیں کر لوں 3 کر لوں، کیونکہ حاضری لگوانا مقصود ہے. کیا بولیے؟ حاضری لگوانا مقصود ہے. تو یہ نہیں کہ جناب نچدار تقریب واہ واہ ہو جائے، وہ معاملہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا معاملہ ہے حاضری لگوانا رسول برکت کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں یاد دہانی کرانا. صرف بتانا ہے کہ غزوہ بدر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کیا قربانی دی ہے، اور وہ رب کی بارگاہ میں کتنے محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ کتنی محبت ہے. بہرحال اب یہ جو میں جمعہ ہے یہ میں پڑھا رہا ہوں کہ رمضان شریف کون سا مہینہ ہے؟ غم خاری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، خیر خائی کا مہینہ ہے، لوٹنے کا مہینہ نہیں ہے. کیا؟ لٹانے کا مہینہ ہے. کیا؟ لٹانے کا مہینہ ہے. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ جتنے لوگ ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں، بیمانی ہے، فراڈ ہے، دھوکہ بازی ہے، رشوت ہے، سود ہے، لوٹ مار ہے، وہ رات کو کیا کھاتے ہیں؟ وہ دن کو کیا کھاتے ہیں؟ دوپہر کو کیا کھاتے ہیں؟ جسم کو ڈھانپنے کے لیے کتنا قیمتی کپڑا چاہیے، اور باہر گلی میں گھنٹے سے بچنے کے لیے یعنی وہ کتنا قیمتی جوتا پہننا یہ شریعت نے ہمیں حکم کیا ہے. صرف ایک دل کو تسلی ہے. کیا؟ دل کو تسلی ہے، ہائے یہ وہ بس ایک تسلی ہے، وگرنہ کچھ بھی نہیں ہے. خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے. کتنے آئے چلے، کتنے ہیں ان قریب جانے والے ہیں، کتنے آئیں گے اور سارے ہی. صرف میں ایک فرینڈ نہ بول رہا ہوں، صرف تسلی ہے دل کو کہ میرے پاس بہت کچھ ہے. لیکن جب میں جملے پہ غور کرتا ہوں نا تو میرے علی المرتضیٰ حیدری قرار باب مدینۃ العلم جب بیان کیا نا تو بڑا لطف آتا ہے، سکون ملتا ہے، تربیت ہو جاتی ہے، اصلاح ہو جاتی ہے، دل دماغ سے یہ بات نکل جاتی ہے. اب فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ بستر اور خواب پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہوتا ہے. بستر اور خواب پہ سونے والوں کا خواب ایک ہوتا ہے، مرنے کے بعد جگہ بھی ایک ہی ہوتی ہے. تو میں جب یہ جملہ بول لیتا ہوں نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے بعد پھر میں بڑے بڑے اجتماعوں میں جہاں پہ خطابات ہوتے ہیں تو اگر یہ جملہ یاد آ جائے تو پھر بڑے بڑے اجتماعوں میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو جب کہ ہے اور ہے بھی کمال ایسے ہی ہے کہ بستر اور خواب پہ سونے والوں کا خواب مرنے کے بعد جگہ بھی. پھر میں پوچھتا ہوں کہ پھر امیری کہاں ہے؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں لگی کہ امیری کہاں ہے. سوسائٹیوں میں، اسمبلیوں میں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، پلازوں میں کہاں ہے جب مرنے کے بعد جگہ بھی ایک ہی ہے؟ امیری کس کو کہتے ہیں؟ پھر آپ کے صاحبزادے بولے، کمال بولے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے. آپ نے بھی لوگوں سے پوچھا کہ امیر آدمی کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا جس کے پاس پیسہ ہے. آپ نے فرمایا میرے نزدیک پیسے والا امیر نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا کہ امام صاحب آپ کے نزدیک کون امیر ہے؟ کمال کر دیا، بڑی پیاری سند عطا فرمائی. فرمایا میرے نزدیک امیر وہ ہے جو رب کی تقسیم پر راضی ہو جائے. السلام کے بڑے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جو رب کی بولو گے جو رب کی تقسیم پر راضی ہو جائے. تو جو تقسیم پر راضی نہ ہو ملنا اتنا ہی. میرے علم میں یہ تھا 4000 سال کتنی، لیکن ایک بزرگوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، انہوں نے 50,000 سال کہا. اس وقت میری تحقیق یہ ہے، میری تحقیق یہ تھی. اور والد صاحب نے یہ بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے کتنے 4000 سال تھوڑے
بڑھی 4000 سال قبل آپ کی تخلیق سے قیامت تک آنے والے ہر شخص کی روزی لکھ دی ہے. لیکن ان بزرگوں نے فرمایا بڑے اہل مطالعہ تھے, روحانی طور پر بڑے کمال تھے, کہ لگے گی نہیں فقط روزی تک نہ رہو, 50,000 سال قبل رب نے سارا کچھ لکھ دیا ہے. پریشان نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا, پریشان. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ما یبدل قول لدی وما انا بظلام للعبید. کمال کرنا. اب کچھ جملہ مکمل کر کے پھر میں اس آیت پر تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں, جس پر میں اس مہینے کی مناسبت سے بات کر رہا ہوں کہ جو مہینہ آ رہا ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ نام کیا اس کا؟ رمضان مبارک. تو اس میں میں جملہ بولا ہے حدیث پاک کا, کیا خیال سمجھتے ہیں یہ کون سا مہینہ ہے؟ غم خواری کا مہینہ ہے. کون سا؟ ہمدردی کا مہینہ ہے, خیر کا مہینہ ہے. لوٹنے کی بجائے اگر آلو 50 روپے ہے تو 40 کر دینی چاہیے. پریشان تو نہیں ہو گیا؟ پتہ نہیں آلو والا بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا, پتہ نہیں باہر ہے یا اندر ہے کہ نہیں. اگر سیب اب 150 کا بک رہا ہے نا تو چلو زیادہ نہیں تو چلو 150 ہی رہنے دو نا. اگر 140 یا 130 کا نہیں کر رہا تو 150 میں رہنے دو نا. 7 ملکوں کی میرے پاس رپورٹ ہے. کتنی؟ 7 ملکوں کی رپورٹ میرے پاس ہے کہ رمضان سے شروع ہوتے ہی ہر چیز میں آدھی قیمت کم کر دیتی ہے کہ مسلمانوں کا رمضان شریف آ گیا ہے. اے بدبخت مسلمان تمہیں کیا ہو گیا؟ اور انشاءاللہ تیری پوری نہیں ہونی, تیری پوری نہیں ہونی, کیونکہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. رب نے بھی کمال کر دیا. دولت کے سمیٹنے والے, دولت کے جمع کرنے والے, دن رات پروجیکٹ اور منصوبے بنانے والوں, پتہ تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ وہ ہے کیا؟ حتی زرتم المقابر. وہ منصوبے, وہ پالیسیاں, وہ پروجیکٹ ابھی وہ چل ہی رہے تھے کہ یہاں تک کہ تو زیرے زمین چلا گئے. زیرے اگر اجازت ہو تو ایک جملہ اور ملا دو, ایک جملہ اور ملانا چاہتا ہوں. پریشان تو نہیں ہوگا؟ ہائے دل کی ببولے جل اٹھی سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. رمضان سے شروع ہوتے ہی ہر نیکی میں 70 گنا اضافہ ہو جاتا ہے. مثلا ہم نے ایک جمعہ پڑھنا ہے نا, تمہارے نام اعمال میں 70 جمعے لکھے گئے. کتنے؟ کہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی برکت سے ہر نیکی میں 70 گنا اضافہ کر رہا ہے. رزق میں اضافہ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اس میں انشاءاللہ میں حدیث کوٹ کروں گا انشاءاللہ. رزق میں یہ پڑھ رہا تھا کہ مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیا؟ کس مہینے میں؟ اللہ تعالیٰ تو مومن کے رزق میں اضافہ کر رہا ہے. اب تمہیں کون سی آگ لگتی ہے کہ تم جناب ہر چیز میں جناب اضافے کر کر کے پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گیا. انشاءاللہ کچھ بھی نہیں بننا, صرف ایک ہی بننا ہے کہ شکر ادا کر کے 2 چادریں مل جائیں, شکر ادا کر کسی کے ہاتھوں سے غسل مل جائے, کسی ہاتھوں سے کفن پہنانا مل جائے, اللہ کا شکر ادا کر کسی کا کندھا کہ چاپے اٹھانے کے لیے مل جائے, اللہ کا شکر ادا کر کسی کے ہاتھوں میں لحد میں اتارنے کے لیے مل جائے, مٹی ڈالنے کے لیے لوگوں کے ہاتھ مل جائے. وگرنہ مردے خانے بھرے پڑے, خدا کی قسم کوئی والی وارث نہیں ہے. اس کے اندر امیروں کے بھی مردے ہیں اور غریبوں کے مردے بھی پڑے. کبھی نہ سوچنا کہ آنے والے وقت میں میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا. اللہ کے بندے, اگر 7 ملک غیر مسلموں کے اگر مسلمانوں کے مہینے کا حیا کر کے ہر چیز میں آدھی قیمت دیتے کریں, تجھے کون سی بیماری لگ چکی ہے؟ بننا تیرا بھی کچھ نہیں انشاءاللہ, تیرا بھی کچھ نہیں بننا. لوگوں کی عمریں بسر ہوگی مکانوں کے بنانے میں, پر خود نہ بسا کوئی اور حساب دے گا. تیرے مرنے کے بعد
شیشے کا کمرہ تیار کر کے اس کے اندر لٹا نہیں دینا، لیکن یہ ہمارا سربراہ بڑا کمایا، اس کو شیشے کے کمرے بند کر دو، نہیں یہ ہمارا سربراہ. ایسا نہیں ہونا، ایسا نہیں ہونا. تیری روح نکلتے ہی تیرے چہرے سے لوگوں کو ڈر لگنا ہے، تیرے گھر والوں کو ڈر لگنا ہے، تیری بیوی بچوں کو ڈر لگنا ہے کہ غلطی کرو، ڈر لگ رہا ہے، اس سے ڈر لگ رہا ہے. صرف قدر روح کی ہے، عزت روح کی ہے، مقام روح کا ہے، ادب روح کا ہے. روح نکلتے ہی ختم. اب زیر زمین جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ بولیے زیر زمین جانا ہے صاحب. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ مومن کے رزق میں کیا کرتا ہے؟ اضافہ کرتا ہے. ہر نیکی میں 70 گنا. مسلمان پھر تجھے کیا ہو گیا؟ اللہ معاف کرے، جب سنتا ہوں میں تو کفیت عجیب ہو جاتی ہے کہ مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا. ہاں ایک میں بات ضرور کہوں گا، اگر تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہوا، وہ جو غم خاری کے مہینے کا جملہ میں نے بولا ہے کہ یہ مہینہ خیر خائی کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے. اگر یہ سوچ کے اگر تو کمال کر دیں تو پھر کمال یہ ہوگا انشاءاللہ. کیا ہوگا؟ اب دیکھیں میں ایک جملہ آپ کو دینے لگا قرآن سے. اللہ تعالیٰ فرمایا لن ہرگز، ایک تاکیدی لفظ ہے، ہرگز یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ قرآن مجید ہے اور آیت نمبر 92 ہے، سورۃ آل عمران ہے، 4 پارہ ہے، پہلی آیت یہاں سے 4 پارہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لن ہرگز نہیں ہو سکتا، ہونا ہی نہیں. اے باری تعالیٰ کیا نہیں ہونا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تنالوا البر، تنا کہتے ہیں بڑھنے کو، پہنچنے کو، بر نیکی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہرگز کوئی نیکی کو نہیں پہنچ سکتا، نیکی نہیں کر سکتا. نیکی اے باری تعالیٰ کوئی نیکی تو کر سکتا ہے نا، کوئی راستہ تو ہے نیکی کرنے کا. بے اس راستے بندہ چلے تو نیکی قرار دی جائے. کوئی ڈگر تو ہے، کوئی راستہ تو ہے، کوئی راہ تو ہے اس پہ چلے تو بندہ نیکی کر سکے. میں ہاں وہ میں بتا دیتا ہوں. اے باری تعالیٰ وہ کیا؟ میں حتی تنفقو، حتی تنفقو، ہاں یہاں تک کہ وہ میری راہ میں خرچ کرے، میری راہ میں خرچ کرے، میری راہ میں. یہ 2-3 دن جو کام ہونا ہے، یہ 3 دن یہ کیا ہے؟ بول لو تو صحیح ہے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ کرو، میں تو آپ کو منع کر رہا ہوں. لیکن یہ 3 دن جو کام ہونا ہے، جتنا پیسہ خرچ ہونا ہے، یہ کس کھاتے میں جانا ہے؟ اگر ان کو کہہ دو نا کہ یہ فلاں غریب بچے کی یتیم بچی اس کی شادی کرنی ہے، کوئی روڈ پہ خرچ کر دو، کہا سب کاروبار ہی کو نہیں ہے. مارا گیا تھا کہ جانن ہور مار، اس بدبخت کو ہور مار، یہ مرے جو شکر ادا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کا. کیا اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ کوئی مجھے اس کا جواب دے. اس سے بڑی کوئی نعمت ہے کہ رب نے تمہیں اتنا امیر بنایا ہے کہ تمہیں کسی غیر مسلم کے گھر میں نہیں پیدا کیا، رب نے تمہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا اور اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا. پھر تو کہے کہ میرے حالات خراب ہو گئے، میں گیا کیوں گیا؟ اللہ کے بندے تو پوری دنیا کے غیر مسلموں سے امیر ہے. میری بات پہ غور کر، پوری دنیا کے غیر مسلموں سے تو امیر ہے. جو دولت تیرے دامن میں ہے وہ پوری دنیا کے غیر مسلموں کے دامن میں نہیں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو جملہ فرما رہا ہے وَلَا تُسْرِفُوا، مت فضول خرچی کرو، یہ کہاں لاگو ہے؟ یہ کس پہ؟ اصل پیسہ نا، جو پیسہ یہ ٹکنے نہیں دیتا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے مال کا آنا گمراہی کا سبب ہے. کیا؟ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں، کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو ہم شادی کے موقع پر مہندی کرتے ہیں، بولو تو صحیح، یہ کہاں سے نکلی ہے؟ قرآن سے نکلی ہے، حدیث سے نکلی؟ یار میری انہوں نے بھی اضافہ کرو. میں علماء سے بھی عرض کیا ہے، پیروں سے عرض کیا ہے، آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ نئی دیوالی جو فضول خرچی ہے یہ کہاں لکھی ہوئی؟ یہ رسم کی کتاب ہے، اس میں سارے رگڑے جا رہے ہیں.
بڑے بڑے فنکار اور عاشق رسول رگڑے جا رہے ہیں، دعویٰ کرنے والے. رب کہتا بلا تصرفو، مت فضول خرچی کرو، انہو لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند. یہ قرآن کہاں، یہ قانون کہاں لگ رہا ہے؟ یہ قانون کن کے لیے ہے؟ یہ کیا قرآن مردوں کے لیے رہ گیا؟ یہ ضابطہ حیات ہے، یہ قانون رب نے دیا ہمیں اپنی زندگی کو خوبصورت گزارنے کے لیے. خوبصورت پھر مہندی سے پہلے قسم نکالی، بدبختوں مر جانا چاہیے ہمیں مسلمانوں کو کہ تم غیروں کی رسموں کو سامنے لا رہے ہو اور میرے آقا علیہ السلام کو ناراض کر رہے ہو، امت خضرا کے مکی کو ناراض کر رہے ہو. ہر جمعرات اور ہر پیر کو تمہارے اعمال نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور میں خود پڑھا ہے کہ جب اعمال اچھے ہوں میرے آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. اگر اعمال ایسے ویسے ہوں تو نبی غمگین ہو جاتے ہیں. ساری جب تک میرا آقا حیات رہے وہ ہمارے لیے غمگین رہے، اور آج بھی نبی کو غمگین کر رہے ہو. کیا ہماری بات نصیبی بدبختی ہے کہ تم نبی کو غمگین کر رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں، کاک نہیں لگتا، کچھ بھی نہیں. یہ نفس ہے، نفس کا وعدہ. ان النفس امارۃ بالسوء، ہمارا نفس کروا رہا ہے. لیکن مرنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ میرے جملے پہ غور کرو نا. میں کہہ رہا ہوں مرنے کے بعد نبی پاک کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ نبی پاک کی بارگاہ میں کیا جواب دینا ہے؟ کیونکہ میں نے پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے، ناخوانوں سے سنا ہے، نقیبوں سے سنا ہے، قبر میں سرکار میں آنا ہے، قبر میں سرکار میں آنا ہے، قبر میں سرکار میں. کس منہ سے جانا ہے؟ کہ ساری زندگی کے کام نبی کی سنت کے خلاف کر کے جانا ہے. اللہ طرف ہوتا نہیں. کامیابی ایک ہی کامیابی ہے بس. اس میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک میں ہی کامیابی. کس میں؟ بولیے. اسوۃ حسنہ میں کامیابی ہے. بین اقوامی سطح پر امت مسلمہ کی جو ہلاکت، تباہی، بربادی ایک ہی وجہ ہے. ہمارے ہاتھوں سے دامن قرآن بھی چھوٹا اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھوٹ گیا ہے. مدر میں ایک بات کر رہا تھا، ٹائم ہو گیا. میں ایک جملہ آپ سے دیتا ہوں، میں حاضر ہو کے کہہ رہا ہوں. کامیابی صرف نبی کی اداؤں میں ہے، 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 نبی کی اداؤں میں ہے. باقی جملہ دے کر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ہائے لن تنالوا البر، اے بات ہاں نیکی کو کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا. کون پہنچے گا؟ آپ جملہ سن لیں پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر آپ خود تشریح کر لینا. آپ سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ماشاءاللہ. اے باری تعالیٰ کوئی تو پہنچے گا نیکی کو. رب کہتا ہاں ایک بندہ پہنچ جائے گا. مولا وہ کون سا؟ حتیٰ تنفقوا، یہاں تک کہ وہ خرچ کریں جو رزق میں نے اس کو دیا ہے وہ میری راہ میں خرچ کریں، میری مخلوق پر. میری اندر سے 25,000 کا کھانا کھا لیا ہے، جب باہر ہے تو وہ کسی نے باہر 10 روپے دینے اس کے لیے مشکل ہو گئی. شادی کا کھانا ضائع کر دینا ہے پر کسی غریب کو کوئی 2 لقمے نہیں دینا، ایک گل پیدا کرنا. میں کی مرتبہ میرا رب کی حالات ہو گئی کی ہو گئی. اللہ تے ساڈے مگرو کسے نہیں بھیجنا، بس کول تے سادہ تے چریس نہیں ہونا ہے. اگر کہتے تیرے جان تو موٹر لگا دے گا تیرے واسطے، کوئی جناب پکا لگا دے گا یا کوئی ایسا کام کرے جن صدقہ جاریہ رہے، یہ تو نہیں ہونا. مگر تقسیم ہے، یہ تیرا ہے، یہ میرا، یہ تیرا، یہ میرا ہے. تیرے واسطے کچھ نہیں ہونا. یاد رکھا میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں تو سن لیں یہ نہیں ہے، یہ نہیں. میرے بندے نے کہا جی اسی چیز سواری کرنا دی، تھوڑا جا کام کرنا ہے، باقی انشاءاللہ نہ کبھی نہ کبھی خرچ کرنا ہے. مجھے پتہ لگا کہ شادی اور چیز سوا ہو گیا. میں کہا سبحان اللہ، میرے نال کی گل ہو رہی تھی دیکھی کی ہو رہا ہے شادی والی چیز سوا ہو رہا ہے. پھر ایک بندے نے کہا تاج صاحب کیسا ہے چیز کیسا ہے؟ میں کہا کمال ہو گیا. اب میں پھر اس واسطے کیتا ہے نا کہ رشتہ دار کو پتہ لگ جائے کہ پیو دا چیز سوا کیتا ہے. یہ کہڑے کھاتے چلا گیا نہیں بولو تو یا تو پریشان کیا ہو گئے نہیں یہ کس کھاتے میں چلا گیا. وہ بھی خالی تھی، تم بھی خالی تھے، مولوی صاحب
مولوی صاحب یہ کرنا ہے قرآن ہی پڑھ کے اپنا پکا لگتا ہے کہ مولوی صاحب یہ بات ہے کہ مولوی صاحب کو کی لگنا ہے اے باری تعالیٰ نیکی کو کون پہنچے گا؟ فرمایا ہاں ایک پہنچے گا. مولا وہ کون؟ فرمایا جو میری راہ میں کیا کرے میری مخلوق پر. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میری کہتے میں اپنی بات کروں. حتیٰ تنفقو, اے باری تعالیٰ صرف اتنا بتا دے وہ کون سا خرچ ہے جو تجھے پسند ہے. اور آپ نے وہ بھی بیان کر دیا. فرمایا مما, ہائے ہائے مما, اس میں سے خرچ کرے تو حبون, جو اسے سب سے زیادہ پسند ہے. لگ یہاں پر صحیح کیا کرنا, میں تب صرف سوال کر رہا, تبادلہ خیال کر رہا ہوں. اب پر رات رات کے لیے خرچ کرنی میری پسند ہوئی نہیں, میں اللہ آپ کے کوئی اعتراض نہیں کر رہا, کبھی میرے سے اعتراض نہ کرنے کا سب ٹھیک ہے. اب پر چیزوں ہی خرچ کرنی ہے اگر میں تمہیں نہیں بول سکتا. لیکن رب نے کہتے کیوں کیا ہے, یہ بیماری ہے, اگر یہ بیماری نہ ہوتی تو کبھی رب نے کہتا مما تحبون, وہ خرچ کر میری راہ میں تو تجھے پسند ہے, تو تجھے. اس پر میں ایک واقعہ پیش کر سکتا ہوں اپنے علم کی بساط کے مطابق, باقی بڑے بڑے کر سکتے ہیں. آگے رب نے نمرہ کہا, اس کے بعد انشاءاللہ ہم ختم کرتے ہیں. اللہ وقت وما تنفقوا من شیء, ایسا نہیں ہے کہ جو چیز تو خرچ کر رہا ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے. نا نا نا, فرمایا فإن اللہ بہ علیم, بے شک وہ پوشیدہ دے دے, زارت دے دے. میں جانتا ہوں کہ یہ تو لوگوں کے لیے دی ہے یا میرے لیے دی ہے, میں خوب جانتا ہوں. میں اس کو بولیے دوستو, میں آپ سے ٹائم زیادہ لیا ہے تو میں کچھ کر تو نہیں سکا, ٹائم بھی تھوڑا سا اوپر چلا گیا ہے. تو بہرحال میں ایک جملہ آخر میں کہہ دوں گا کہ اگلا مہینہ, اگلے جمعے میں اچھا ضرور کہوں گا کہ اگلا مہینہ غم خالی کا مہینہ ہے. کون سا؟ یہ میں نے کہا ہے, یہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا. رمضان شی کا مہینہ غم خالی کا مہینہ ہے, ہمدردی کا مہینہ ہے, پیار کا مہینہ ہے. انشاءاللہ ہم نے تلاش کرنا ہے غریب لوگوں کو جو روزے دار بھی ہوں, نمازی بھی ہوں, نیک بھی ہوں, سہی افطاری کرنے والے ہوں, پھر انشاءاللہ ہم نے ان تک پہنچانا ہے. کی کرنا ہے, کی کرنا ہے. تو میں وہ رابطے بندر کہہ رہے سی, میں کہا میں رابطے نکلے نا کوئی, میں جاگ رہے سی, کوئی مطالعہ کر رہے سی, پڑھ رہے سی. میں 12 نکلے تو کیا شور ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. میں تو نہیں نہ کہ لوگوں نے ملا کی کرنا ہے, فضول خرچیاں کر کے. پھر یہ آٹے کا ٹرک لگا ہوئے گا نا, پھر اتنے لگے ان کے بیچ آٹا لے لیا, چینی لے لی, حق انہوں نے بھی حق کھا کے غریباں کا بھی. ہائے اللہ کے بندوں, ایک جملہ یاد کر لو, آن قریب ہم نے قبر میں جانا ہے, نبی پاک کی بارگاہ میں جانا ہے. کام انشاءاللہ ہم نے وہی کرنا ہے جس میں رب بھی راضی ہو, اللہ کا رسول بھی راضی ہو. جس طرح میرے آل حضرت علیہ السلام نے ایک شعر لکھا ہے جس میں میں کہتا ہوں میں کیا بیان کروں, آل حضرت نے کتنا خصوص پیغام دیا ہے کہ آقا تو سارے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دہن میں زبان ہے. یہ شعر نہیں ہے, یہ پیغام ہے, یہ پیغام ہے. آقا یہ دہن میں زبان تمہارے لیے, آقا ہمارے بدن میں جان. آگے کیا فرمایا, ہم آئے یہاں اور اٹھیں گے بھی وہاں. اب اس کی تشریح میں نہیں کر سکتا, خود ہی ملا کر لینا کہ ہم نے کیا کیا. اللہ کو سلام رکھے, اللہ خوش رکھے, اللہ ہمیں کیا کر سکتی اداؤں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق کا فرما.